أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. حسب معمول ہم تجویدی گائیڈ کے اندر سے اصطلاحات اس سے آغاز کریں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے ما قبل اور ما بعد تک پڑھا تھا. ما قبل کہتے ہیں جو پہلے والا رائٹ سائڈ پہ جو حرف ہوتا ہے، جیسے الحمد میں لام سے پہلے جو الف ہے یہ ما قبل ہے، اور الحمد میں لام کے بعد جو ہا ہے وہ بعد والا حرف ہے. تو پہلے کو ما قبل اور بعد والے کو ما بعد کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے وصل. وصل کا معنی ہے ملانا، دو حرفوں کو ایک کر دینا. قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پر لفظ ہے فی ما، کئی جگہوں پر اکٹھا لکھا ہوا ہے فی ما، یعنی فی اور ما کو ایک لفظ میں لکھا ہوا ہے. فا زیر یا فی میم زبر الف ما، فی ما، یہ ملا ہوا ہے. اور کئی جگہ پر فی علیحدہ ہے اور ما علیحدہ ہے. تو جہاں پر علیحدہ علیحدہ ہے اسے فصل کہتے ہیں. اور اس کی مثال بسم اللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ابھی میں وصل کروں گا بسم اللہ کو سورت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہم نے سانس نہیں لیا، بسم اللہ کو الحمد سے ملا دیا. اور اگر ہم اعوذ باللہ بھی ساتھ پڑھیں اور اعوذ باللہ یعنی تعوذ تسمیہ اور سورت کو ایک سانس میں پڑھیں، جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یعنی تعوذ تسمیہ اور بسم اللہ کو بسملہ کو تعوذ بسملہ اور سورت کو ایک سانس میں پڑھ دیا. وصل کل ہے یہ، یعنی تمام جو ہیں وہ آپس میں ایک سانس میں ہم نے ملا کر پڑھ دیا وصل کل. یعنی اسی طرح اور بھی ماحول بنتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. سورہ اخلاص، بسملہ اور آگے سورہ فلق تینوں کو ایک سانس میں ہم نے پڑھا ہے. اسے کہتے ہیں وصل کل. اور اگر تینوں کو علیحدہ سانسوں میں پڑھیں، ابھی دیکھیے میں دونوں علیحدہ پڑھتا ہوں.
پہلے تو میں فصل بتاتا ہوں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. یہ بسم اللہ کو ہم نے سورت سے فصل کر دیا، علیحدہ کر دیا. بسملہ علیحدہ سانس میں، سورت علیحدہ سانس میں. اسے کہتے ہیں کاٹنا. اور فصل کل وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. ہم نے سب کو علیحدہ علیحدہ سانسوں میں پڑھا ہے. سورت اخلاص کی آخری آیت علیحدہ سانس میں، تسمیہ بسملہ علیحدہ سانس میں، اور آگے سورۃ فلق علیحدہ سانس میں. اسے کہتے ہیں فصل کل. آگے آ گئی وصل اول فصل ثانی. اس کو دیکھیے، اعوذ باللہ تعوذ اور بسملہ ایک سانس میں پڑھیں گے، یعنی وصل اول. تعوذ اول ہے نا، تو اس کو ہم نے بسملہ کے ساتھ ملا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تعوذ اور بسملہ ایک سانس میں، اور آگے سورت علیحدہ سانس میں. یہ ہے وصل اول فصل ثانی. اس کے بعد آگے چلیں، اس کے الٹ تعوذ علیحدہ کرتے ہیں اور بسملہ کو آگے ملاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تعوذ کو بسملہ سے علیحدہ کیا اور بسملہ کو آگے سورت سے ملایا. اسے کہتے ہیں فصل اول وصل ثانی، پہلے کو دوسرے سے علیحدہ رکھنا. جی آگے جناب آ جاتا ہے لحن. لحن کی دو قسمیں بنیں گی. ایک لحن کا معنی لہجہ ہے، اور ایک لحن کا معنی غلطی ہے. لحن طرز کو کہتے ہیں، لب و لہجہ کو بھی کہتے ہیں، اور تو جہاں پر یہ استعمال کے لحاظ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر غلطی مراد ہے یا لہجہ مراد ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب اب آپ کے سامنے لہن داؤدی میں تلاوت فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے کہ یہاں پر لحن جو ہے وہ لب و لہجہ کے انداز میں ایک معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ آپ نے اتنا بڑی لحن کی ہے، یہ تو حرام ہے، تو ظاہر اس سے مراد وہ لب و لہجہ نہیں ہوگا، غلطی ہوگی. تو ہم اس سے ابھی ہم اس کو لحن کو غلطی کے معنی میں لیں گے، لہجے کے معنی کو لیں گے. لہن جلی بڑی غلطی، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے نا. مثلا قل هو اللہ کو چھوٹے کاف کے ساتھ قل هو اللہ. قل هو اللہ کا معنی ہے کہہ تو اللہ ایک ہے، اور قل هو اللہ کھا تو اللہ ایک ہے. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. یہاں پر اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور بندہ کچھ کہہ دے حروف کی ادائیگی کے ساتھ. تو کسی حرف کو بدل دینا دوسرے حرف کے ساتھ، اپنی طرف سے کوئی حرف زائد کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. قرآن میں لہن جلی ہے. اپنی طرف سے کسی حرف کو کم کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. جب زیر زبر پیش کی جگہ پر ایک دوسرے کو بدل دینا، یہ بھی غلط ہے. تو لہن جلی حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. تجوید کا معنی یہ ہے کہ ہم لہن جلی سے محفوظ ہو جائیں. لہن خفی یعنی چھوٹی غلطی، ایسی غلطی مد کی مقدار پوری نہ کرنا، غنہ چھوڑ دینا، اور اسی طرح آیات کو آگے پیچھے ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا. نماز کے اندر مثلا
آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی ہے اور دوسری میں سورہ ہمزہ پڑھ دیں تو یہ لہن خفی ہے، یعنی یہ قرآن ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن نماز کے اندر یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں، نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ اچھی نہیں ہے، یہ لہن خفی ہے۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، سانس توڑ کر۔ عربی میں اس کو جب کہیں گے نا ٹھہرو تو لفظ آئے گا قف۔ قف کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، اور اسی طرح موقوف کا معنی ہے جہاں پر ٹھہرا جائے۔ تو یہ آگے چل کر آپ کو اس کی انشاءاللہ العزیز تشریح ملے گی۔ تو آج ہم نے یہ لہنے، یہ جو اصطلاحات ہیں اس کو ہم نے پڑھا ہے، تو آپ دیکھیے اور بھی ہیں آگے۔ ہاں آگے ہے، آگے جی سکتہ، اس کے متعلق کل ہم بتائیں گے وقف اور سکتہ میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد تفخیم ہے، یعنی کسی حرف کو پر کرنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ ترقیق ہے، کسی حرف کو باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، ادغام کا معنی ہے دو حرفوں کو ایک کر کے پڑھنا۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم بتائیں گے۔ تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے حافظ عمران آپ پڑھیں گے، اس کے بعد کیانی صاحب پڑھیں گے، پھر حاجی غضنفر صاحب پڑھیں گے، اور پھر راجہ صاحب پڑھیں گے، اور اگر کوئی دوست اور بھی آدھے پھر اس کو دیکھ لیں گے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں سورہ اخلاص، پہلے میں سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ دیکھیے ابھی ہم نے فصل کل کیا ہے، جو آج ہم نے پڑھا ہے نا اس کے مطابق تعوذ کو علیحدہ پڑھا ہے، بسم اللہ کو علیحدہ پڑھا ہے، اور سورت کا آغاز علیحدہ کیا ہے۔ اب ہم وصل کل بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ وصل کل تھا۔ اب وصل اول فصل ثانی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب فصل اول وصل ثانی کریں گے، یعنی تعوذ کو علیحدہ اور بسملہ کو علیحدہ سورت کے ساتھ ملائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حافظ عمران صاحب آپ سب سے پہلے تو آپ فصل کل سے پڑھیں گے۔ فصل کل سمجھے کسے کہتے ہیں؟ تعوذ علیحدہ سانس میں، تسمیہ یعنی بسملہ علیحدہ سانس میں، اور سورت علیحدہ سانس میں۔ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب آپ وصل کل کریں، یعنی سب کو ملائیں، کل یعنی سب اور وصل ملانا۔ جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. اب وصل اول فصل ثانی، تعوذ اور بسملہ کو ایک سانس میں اور سورت کو علیحدہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. اب فصل اول وصل ثانی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. شاباش. اب ہم یہ سورہ اخلاص کو مکمل وصل میں پڑھتے ہیں، وصل کل. سنیے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جی. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ. جی یاسر کیانی صاحب، آپ یہ وصل کل کریں پہلے تعوذ تسمیہ اور سورت میں پڑھیے ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ تو فصل کل ہو گیا نا، میں نے وصل کل کا ہے، سب کو ملا کر پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. اب وصل اول فصل ثانی، تعوذ تسمیہ کو ملائیں اور سورت کو علیحدہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. جی سمجھ آ گئی نا؟ اب پڑھیے، آگے چلیے. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جی حاجی غضنفر صاحب انگلینڈ سے، آپ فصل کل کریں تعوذ تسمیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. اچھا اب آپ وصل کل کریں اگر آپ کے پاس سانس ہے تو. اس کے لمبا سانس چاہیے نا. جی اعوذ باللہ بسم اللہ ایک اور سورت ایک سانس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. جی ٹھیک ہے، آگے چلیں. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. راجہ زبیر صاحب آپ فصل کل ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. سانس لیں، سانس کا مطلب یہ ہے کہ سانس لیں باقاعدہ. جی جی اچھا لیا. کئی حافظ ایسے پڑھتے ہیں نا
وہ سانس بھی نہیں لیتے اور ٹھہرتے بھی ہیں، جیسے والفجر ولیال عشر والشفع یہ نجائز ہے. جی اچھا نجائز عرفی طور پہ، شرعی طور پہ. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. نہیں سانس لیں، میں نے کہا سانس لیں. جی لیا تھا میں نے، شاید آپ کو نہیں سانس نہیں لیں، اچھی طرح سانس لیں نا، جی جی ٹھیک ہے. محسوس ہو کہ آپ واقعی ٹھہرے. جی جی جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ آپ اپنا نا یہ موری شریف والا جو ہے نا لہجہ چھوڑ دیں، عربی لہجے میں پڑھا کریں. اچھا یا لہجہ لگائیں نہیں. حسن القرآن باصواتکم بلحون العرب، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ اور اہل زینت دور اور حسن دور اہل عرب کے لہجے میں پڑھو انشاءاللہ. اچھا جی آگے چلیے جی، اب اگلی سورت پڑھتے ہیں. سورۃ اللہب مکیہ، سورۃ اللہب مکیہ، آیات اس میں ہے 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. حافظ عمران بسم اللہ الرحمن، سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھیے یہ دا کے اوپر مد کی ہے، لہبیوں میں غنہ کیا ہے اور لہجہ نہیں لگایا آپ نے. پھر سنیے ذرا، تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. پھر پڑھیے دھیان سے، زور سے. تبت جی اچھا دوبارہ پڑھو عمران. ما اغنى عنه ماله وما كسب. جی ما اغنى عنه ماله وما كسب. آپ ایک غلطی کر رہے ہیں، اغ نہیں ہے، اغ یہ نہیں ہے، اغنا. ما اغ ایسے نہیں کرنا، عن یہ نہیں. ما اغ یہ غلط ہے. ما اغنا عن نہیں. ما اغنا عنه ماله وما كسب. جی ما اغنى پھر وہی ہو گیا، اغ نہیں ہے، اغ نہیں ہے، اغنا. اغ اور اغ میں فرق کریں. قاری صاحب آپ اس کو یہ سمجھائیں، اس کی غلطی صحیح کروانی ہے. جی قاری صاحب بیٹھے ہوئے نا پاس، نہیں ابھی وہ کام کیا گیا. ان کو کہیں پاس بیٹھے نا، ان کا بیٹھنا ضروری ہے. جی ما اغنى نہیں 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 غلط.
اغو نہیں ہے. قاری صاحب کدھر گئے ہیں کام؟ یہ اس سے زیادہ کیا کام ضروری تھا؟ ما اغنا. چلو ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حطب طاپر ہے نا. حطب. بولیے حمالة. آواز نہیں آ رہی بیٹا، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. فی جیدہا حبل من مسد. کیا نصاب آپ پڑھیے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. غنہ پورا کریں. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. غنہ پھر پڑھیے وامرأتہ. وامرأته حمالة الحطب. حطب طا ہے. حطب جی. في جيدها حبل من مسد. جی حاجی غضنفر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ہم کے اوپر غنہ کریں. جی حمالة حطب الحطب طا. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جی راجہ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ہم کے اوپر غنہ پورا کریں. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سنیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جا کے اوپر مد متصل ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، مد کو کم نہیں کر سکتے، درمیانی مد ہے یہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حافظ عمران پڑھو. اذا جاء. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس تک کے لیے فقیر محمد مسعودی اجازت چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر آگے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.